بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی تھی۔ دوستو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 94 کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی خاتم النبیین سرکار دو عالم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے آنے والے لوگوں کو یہ ہدایت دے دی کہ میں نے اپنے محبوب کا ذکر جو ہے یہ بلند کر دیا۔ اب پوری دنیا کے مشرکین کفار، پوری دنیا کے دجالی میڈیا، پوری دنیا کے جو یہود و نصارہ ہیں، وہ مل کر بھی اللہ کے آخری رسول سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کم نہیں کر سکتے، کیونکہ جس نبی کی شان اللہ رب العزت نے بلند کی ہے، جس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہو، پوری دنیا کا دجالی میڈیا، پوری دنیا کے یہود و نصارہ کفار مشرکین مل کر بھی ہمارے نبی کی شان کم نہیں کر سکتے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ہر محاذ پر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، مسلمان دنیا کے جس حصے، جس خطے، جس علاقے، جس ملک میں بھی ہیں، ہمیں اپنے نبی کی عزت کا دفاع کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بات بڑے افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے اس وقت کے جو مسلم حکمران ہیں، ان کا جو رد عمل ہے، خاص طور پر یہ فرانس میں جو کچھ ہوا، ہمارے نبی کے گستاخانہ خاکے جو ہیں وہ دکھائے گئے، اور حکومتی سطح پر اس پر جو مسلم حکمران ہیں ان کی خاموشی جو ہے یہ بہت قابل افسوس ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے بہت سخت موقف دیا اور اپنی پارلیمنٹ میں انہوں نے قرارداد بھی پاس کروائی۔ دوسرے نمبر پر آپ عمران خان صاحب سے سیاسی اختلاف رکھیں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن پاکستان کا موقف بھی بہت سخت گیا پوری دنیا کو۔ لیکن جو دوسرے مسلم حکمران ہیں ان کی طرف سے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ جی ہاں، سعودی عرب میں اور دوسری بعض عرب کنٹریز میں کہا گیا کہ یہ جو ٹیچر کو قتل کیا ہے اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔ اور ہمارے وہ نام نہاد علماء کرام معذرت کے ساتھ جو بات بات پہ دوسروں کو مشرک، بدعتی، کافر، گستاخ رسول پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، جو بات بات پر دوسروں پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، فلاں شخص جی مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں یہ ہے، وہ بھی عرب کنٹری کے حکمرانوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے کہ خدا کے بندو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو رحمت للعالمین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کیا ہے۔ ہمیں اپنے ذاتی، اپنے سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر اپنے پیارے نبی کی عزت کا دفاع کرنا چاہیے۔ وہ علماء کرام جو چیخ چیخ کر دوسروں کو بدعتی کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ کیوں اس پر بات نہیں کر رہے کہ جو حکمران، دیکھیں ایک عام آدمی کا رد عمل، ویسے تو عرب کنٹریز میں جو لوگ ہیں انہوں نے فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہے اور یہ قابل تعریف چیز ہے، لیکن ہمارے وہ حکمران، مسلم حکمران جو اس بات پر خاموش ہیں، یا بلکہ الٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہم مذمت کرتے ہیں کہ جو ٹیچر کو قتل کیا گیا، تو ہمارے علماء کرام ان کے بارے میں کیوں نہیں کہہ رہے کہ ان کو اپنے نبی کی عزت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے؟ کیا ان کا جوش و جذبہ صرف لوگوں کو کافر کرنے میں ہی لگا رہتا ہے؟
ایک عام آدمی اگر احتجاج کرتا ہے تو اس کا اتنا رد عمل نہیں جاتا. ایک حکمران اگر کوئی بات کرے، دیکھیں آپ ایک بس میں سفر کر رہے ہیں، بس میں 50 آدمی بیٹھے ہیں، وہ 50 آدمی جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ بس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، لیکن اگر بس کا ڈرائیور، بس کو جو ڈرائیو کر رہا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر جو آدمی بیٹھا ہے، اس نے بنگ بھی رکھی ہو تو پھر تو ایکسیڈنٹ ہوگا. یہ ضروری ہے اگر بس اپنی منزل مقصود تک صحیح پہنچے تو ڈرائیونگ سیٹ پر جو بس کو ڈرائیو کر رہا ہے، جو ڈرائیونگ کر رہا ہے، اس کا ہوش و حواس میں ہونا ضروری ہے. اگر ایک مسلم حکمران کوئی مذمت کرتا ہے تو اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا کے جو مسلم حکمران ہیں، چاہے وہ عرب حکمران ہوں یا وہ عجم کے حکمران ہوں، جو مسلم حکمران ہیں، ان کو مل کر ایک بہت سخت ٹھوس مذمتی بیان دینا چاہیے تھا. اور حکومتی سطح پر جس طرح ترکی نے اور پاکستان نے اپنا موقف دیا ہے، اگر سارے 50 کنٹریز کے مسلم حکمران اگر یہ بیان دیتے تو اس کا زیادہ اثر پڑنا تھا. لیکن کسی نے کوئی بیان نہیں دیا، بلکہ یہ عرب جو کنٹریز کے حکمران ہیں وہ مذمت کر رہے ہیں اس پر. تو یہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے. ہمیں پوری دنیا میں اپنی عزت، جان، مال، ہر چیز سے زیادہ ہمیں اپنے نبی کی عزت عزیز ہے. ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کی جرت کر سکے. تو عام آدمیوں کو چاہیے کہ وہ فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. دیکھیں جو پاکستان میں یا دوسرے غریب کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں وہ تو ویسے بھی فرینچ پروڈکٹس یوز نہیں کرتے، سیدھی سی بات ہے. لیکن جو بیرون ملک لوگ رہتے ہیں، یورپین کنٹری میں جو مسلمان رہتے ہیں، جو امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، دوسری جو عرب کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آج کے دن 12 ربیع الاول کے حوالے سے وہ یہ عہد کر لیں کہ ہم نے فرینچ چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. یہ جو ہر آئے دن ادھر گستاخی ہوتی ہے ہمارے نبی کی شان میں، جو گستاخی کا جو پروپیگنڈا کرتی ہیں یہ یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں، دیکھیں اس کے پیچھے یہود و نصارہ کی سازش ہے. یورپین کنٹری میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، اور یہ بے ایمان لوگ جو ہیں یہ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر یہ جو ہمارے نبی کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ویسے تو یہ کسی کو روک نہیں سکتے کہ آپ مسلمان نہ ہوں، لیکن یہ اسلام کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ اپنے نبی کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ فریڈم آف سپیچ کا بہانہ بنا کر یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور پھر جب مسلمان اوبیسلی مسلمان ناراض ہوتے ہیں، مسلمانوں کو غصہ آتا ہے، وہ اپنا شدید رد عمل دیتے ہیں، تو پھر یہ اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اسلام تو ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے. پہلے بے ایمان یہ خود حملہ کرتے ہیں. یہ کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. پوری دنیا میں تقریباً لگ بھگ 2 ارب کے نزدیک مسلمان ہیں. جب آپ مسلمانوں کے نبی کی شان میں بے ادبی کریں گے تو اوبیسلی وہ اپنا شدید رد عمل دیں گے. یہ ان کا ایک بہانہ ہے. فریڈم آف سپیچ کو استعمال کر کے یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور پھر جب مسلمان کوئی ریئیکشن دیتے ہیں، رد عمل دیتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو مسلمان جو ہے یہ تو ٹیررسٹ ہیں، اور پھر مسلمانوں کے خلاف یہ جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. ان کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تیزی سے یورپین کنٹری میں اسلام پھیل رہا ہے کہ ان کو ہم اسی طریقے سے لوگوں کو متنفر کر دیں، انگریزوں کو متنفر کر دیں کہ لوگ مسلمان نہ ہوں. دیکھیں اس وقت پریکٹیکلی جو پوری دنیا میں دین ہے وہ صرف اسلام ہے. ابھی یورپین کنٹری میں مساجد میں ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں. آج میں جمعے کی نماز کے لیے گیا تھا تو ریسٹرکشنز ہیں، یعنی آپ کو وضو گھر سے آپ وضو کر کے جائیں، اپنے چہرے پر ماسک ڈال کے جائیں، اپنا مصلی ساتھ لے کے جائیں. پھر آپ سنتے اور نوافل ادھر ادا نہیں کر سکتے، صرف جا کر آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے، واپس آ جانا ہے. تو میں آج گیا تو ایوری جمعہ جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں ان ریسٹرکشنز پر عمل کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. جب سے یہ کووڈ-19 آیا ہے اس وقت سے انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہیں. تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے جب ہم پہلی نماز سے فارغ ہوئے تو پہلی نماز ادھر تقریباً 12:30 کے لگ بھگ نماز ہوئی ہے، کیونکہ 1 گھنٹہ پیچھے ٹائم چلا گیا.
تو جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک لمبی لائن اور لگی ہوئی تھی. ہر مسجد میں 2-2 3-3 جماعتیں ہو رہی ہیں، پھر بھی لوگ پورے نہیں آتے. بعض لوگوں کو پھر بھی جگہ نہیں ملتی. الحمدللہ اتنے نمازی ہو جاتے ہیں ہر جمعے میں. ہر مسجدیں جو ہے وہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہیں. لوگ اپنے کام کاج کی مصروفیت کے باوجود جو ہے وہ جا کر نماز جمعہ پڑھتے ہیں. تو ان یہود و نصارہ کو یہی تکلیف ہے کہ مسلمان جو ہیں پریکٹیکلی یہ عمل کرتے ہیں. ان کے چرچ آپ دیکھیں وہ خالی پڑے ہیں، یا یہ بیچ رہے ہیں، وہاں پر ریسٹورنٹ بن رہے ہیں، پب بن رہے ہیں، ڈسکوز کھل رہی ہیں، لیکن الحمدللہ مسجدیں آباد ہو رہی ہیں. ان چیزوں کو ان کو فکر ہے، اسی لیے یہ ہر آئے دن یہ ایسا کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. اور ان کو پتہ ہے آپ مسلمانوں کو گالیاں دیں، مسلم حکمرانوں کو گالیاں دیں، مسلمانوں کو فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ ان کے نبی کی شان میں کوئی بے ادبی کریں گے تو اس وقت پوری ملت اسلامیہ جو ہے وہ بھڑک جائے گی. تو 12 ربیع الاول کے حوالے سے میرا پیغام یہ ہے، جو بھی سوشل میڈیا پر لوگ مجھے سنتے ہیں، کہ خدا کے لیے ایک تو آپ لوگوں میں اویئرنیس دیں، اور خاص طور پر جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں جن کی ایزی ایکسیس ہے، تو آپ خدا کے لیے فرینچ چیزوں کی بجائے دوسری چیزیں آپ خریدیں. یہی ایک طریقہ ہے. دیکھیں اگر ہم اپنے اپنے ملکوں میں بائیکاٹ کرتے ہیں یا نعرے لگاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ان کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے تو ان کی اکانومی کو دھچکا لگے گا، پھر ان کی عقل ٹھکانے آئے گی. اور میں اپنے علماء کرام سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ منافقت آپ چھوڑیں. جتنے بھی مسلم دنیا کے حکمران ہیں آپ ان کو بیدار کریں، آپ ان کو جھنجھوڑیں. یہ جو بڑے بڑے مفتی ہیں، مفتی اعظم، ان کو فتویٰ دینا چاہیے کہ مسلم حکمرانوں کی یہ جو خاموشی ہے، قیامت والے دن تمہیں اللہ کے نبی کے سامنے جا کر جواب دینا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور مسلم حکمران، مسلم سیاستدان، مسلم لیڈرز یہ کیوں خاموش رہے؟ اور کم سے کم یار کوئی بیان ہی دے دو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو. جس طرح پاکستان نے اپنا شدید موقف دیا ہے، ترکی نے دیا ہے، دوسرے عرب حکمران جو ہیں یا دوسرے ملکوں کے جتنے بھی مسلم حکمران ہیں ان کو شدید رد عمل دینا چاہیے. اور علماء کرام کو بھی اپنی منافقت چھوڑنی چاہیے کہ تم مسلمانوں کو ہی کافر کہتے ہو. خدا کے لیے کچھ جو مسلم حکمران ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی فتویٰ دو کہ ہمارے پیارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور یہ ان کے ساتھ مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں. اور آج کل پاکستان کے حکمرانوں کو بھی آپ دیکھیں، میجورٹی جو ہے یہ ایسے بیان دے رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے یہود و نصارہ مشرکین خوش ہو رہے ہیں. تو خدا کے لیے یہ منافقت چھوڑیں. اور عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم فرینچ چیزوں کا بائیکاٹ کریں تاکہ قیامت والے دن جا کر ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.